عاملین حضرات کو ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. کہتے جی اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. پڑھائی یہ شخص کرتا ہے صبح شام آدھے آدھے گھنٹے کی. اس پڑھائی سے ایک دن میں کام لیتا ہے ایک ایک مہینے کے. پڑھائی میں جو روحانیت تھی، جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ اس قدر تھی نہیں. اس نے پڑھائی کم کی، کام زیادہ لیا، خالی ہو گیا. ایک موٹر چلائی ہوئی ہے ٹنکی بھرنے کے لیے، نیچے سے 4 ٹوٹیاں کھولی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ٹنکی کبھی بھر پائے گی؟ کبھی بھی نہیں بھر پائے گی، کبھی بھی نہیں. اسی طرح ہمارا ساتھی، ہمارا عامل بھائی یہ کہتا ہے کہ میں صبح شام ایک بار، 2 بار، 4 بار منزل پڑھوں اور 50 منزل پڑھنے کی طاقت استعمال کروں. جو مریض آئے اسی پہ دم، جو مریض آئے اسی پہ دم، جو مریض آئے اسی پہ دم، کرتے رہو. پھر کہتے شام کو نتیجہ کچھ نہیں نکلا، اپنی طبیعت بھی خراب. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جب ہم عملیات کرواتے ہیں تو دم بند کروا دیتے ہیں. جب چلہ کشی چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنا عمل تقسیم کرنا چھوڑ دو، آگے کسی کو ابھی مریضوں کا ٹھیکہ نہ لو کہ آپ نے مریض ٹھیک کرنے ہیں. ہم مثالاً یہ بات عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بڑی ٹنکی رکھی ہے، آپ نے موٹر چلا دی، موٹر چلا کے نیچے سے جو نل ہیں ان کو بند کر دیں. جب وہ مکمل بھر جائے اس کو مینٹین رکھنے، جیسے ہی خالی ہو تھوڑی سی اس کو بھریں، جیسے ہی خالی ہو اس کو بھریں، اور پانی اتنا لیں جتنا تھوڑا تھوڑا اپنی حیثیت کو دیکھ کے کہ آپ کی موٹر کتنا پانی آؤٹ پٹ دے رہی ہے اور کتنا ان پٹ جو ہے اس کا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نے مرحلہ وار ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے اتنا تقسیم کرنا ہے اور اس سے زیادہ تقسیم نہیں کرنا. اگر اس سے زیادہ تقسیم کروں گا تو ٹنکی خالی ہو جائے گی. جب ٹنکی خالی ہوگی تو پھر کیا بنے؟ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ ٹنکی کو بھرنے ہی نہیں دیتے. پڑھائی کی اور اسی دوران لوگوں کو دم کرتا رہا، چلہ پورا ہی نہیں ہوا. چلہ جب پورا نہیں ہوا تو اور ہاں چلہ کرتے وقت کیا کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم مریضوں کو علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹنکی ہماری ساتھ کے ساتھ خالی ہو رہی ہوتی ہے. جب ٹنکی خالی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر کس بات کی توقع کرتے ہیں کہ آپ کے عملیات اور روحانیات میں اس قدر طاقت ہو؟ میرے بھائی ہرگز نہیں ہوگی. آپ کی غلط سوچ ہے. اور پھر اس طرح صبح شام پڑھائی کی تو کی، نہیں کی تو نہیں کی. ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں بیٹھ کے پڑھنا نہ پڑے، یکسوئی نہ ہو، کام ہمارے ایسے ہوں. وہ جادوگر ایسے کیوں کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جادوگر کیا کرتا ہے ہمارے مقابلے میں؟ جادوگر، جو جادو کرنے والا آدمی ہے، اس کی شکل اور حیت کو آپ دیکھیں. وہ کتنی پڑھائیاں کرتا ہے. اس کو رات کو خوف بھی ہوتا ہے. اس کو رات کو جو ہے اپنی زندگی اور موت کے کھیل میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ وار کر چکا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں پہ وہ اڑھائیے کا علم کر چکا ہوتا ہے، بعض لوگوں پہ وہ گھات چلا چکا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے قتل کے منصوبے اور اعمال کر چکا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی کھوپڑیوں میں وہ پڑھائی کر چکا ہوتا ہے، موکلات بٹھا چکا ہوتا ہے. ان کے لیے اگر پڑھائی کی ضرورت پوری نہ کی جائے تو اس کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. ایک عامل ساری زندگی اپنے اس روزگار کو چلانے کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے. بچے جاتے ہیں تو جائیں، بیوی جاتی ہے تو جائے، بہن بھائی جاتے ہیں تو جائیں، اور اس کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی سوائے عملیات کرنے کے. اس کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی. ہمارا عامل بھائی جو روحانی عامل کرنے والے ہیں، عملیات کرنے والے ہیں، نورانی عملیات کرنے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے چلہ نہ کرنا پڑے جی، بڑا مسئلہ ہے جی، میں پڑھاتا بھی ہوں ساتھ. قاضی صاحب میں ذرا دکان پہ بھی ہوتا ہوں، کچھ ایسا بتائیں کہ جی بس میں 2-4 لفظ پڑھوں اور جادو نہ ہو، فلاں نہ ہو، کوئی مجھ پہ وار نہ کر سکے، اور میں لوگوں کا علاج دھڑا دھڑ کروں، لوگ ٹھیک ہوں. حیرانگی ہے بھائی، سب سے حیرانگی ہے. محنت کرنے کے لیے ہمارے ساتھی کیوں تیار نہیں ہوتے؟ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر گلا شکوہ بھی تو چھوڑ دو نا یار، کہ یہ فائدہ نہیں ہوا، یہ فائدہ نہیں ہوا.
اور ہمارے ساتھیوں میں قرآن مجید کو چھوڑ کے دوسرے نئے نت نئے نقوش، ابھی آپ بتا دو نا، ناف کے درد کے لیے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لو، ناف کا درد ختم ہو جائے گا. اور یہ پڑھ کے یہ لکھ کر یہاں ناف پہ باندھ لو تو آپ کی ناف جو ہے، ناف کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ درست ہو جائے گا، معدے کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. اس پہ اس کو اتنا یقین نہیں آئے گا. اگر آپ بتائیں گے نا نہیں ایسے کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یہاں سٹار بنانا ہے، پھر یہاں اوپر ایک ایسا گول نشان بنانا ہے، پھر یہاں ایسے دروازہ کھولنا ہے، یہ تعویذ اگر آپ نے باندھ دیا، آپ یقین جانیں میرے مسلمان بھائیوں کی کیفیت یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کو چھوڑ کے اس نقشے کے پیچھے جائیں گے، آپ کے قرآن مجید کی آیت اسی ٹیبل پہ پڑی ہوگی، اسے نہیں اٹھائیں گے، اس کی تصویر ضرور لیں گے اور اس کو ضرور نوٹ کریں گے. آئنسٹائن چلے، چلتے پھرتے چلے، گاڑی میں بیٹھ کے چلا فلاں. میرے بھائی عملیات ایک لائن ہے، بہت بڑی لائن ہے. اس میں ہمارے جو لوگ ہیں یا تو وہ مخصوص چیزوں پہ کام کرتے ہیں، یا تو جن بھوتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا حب کے عملیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا پھر جناب کشف قبور اور عجیب و غریب سی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. دراصل عملیات کا جو معاملہ ہے وہ امراض سے نجات کے لیے مہارت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے فقط. اور ہم جو ہے وہ بڑے عجیب مسئلوں کی طرف نکل جاتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں جی ہمیں فلاں عامل صاحب نے کہا جی ایسا کوئی تعویذ ہے کہ وہ گلے میں ڈال لو اور جادو نہیں ہوگا. میں نے کہا جی ہمیں تو صبح شام گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، ہمیں پڑھائی کرنی پڑتی ہے. وہ کون عامل ہے یار جو تعویذ دیتا ہے اور گلے میں رکھو اور جادو ہی نہیں ہوتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب میں قرآن مجید پڑھتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور جو ہے اپنے اعمال کرتا ہوں، وظائف کرتا ہوں، پھر جادو کیسے ہو گیا؟ جی پھر بھی جادو ہو گیا. نماز بھی پڑھتے ہو، اعمال بھی کرتے ہو، قرآن مجید بھی پڑھتے ہو، ذکر اذکار بھی کرتے ہو،